بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ویڈیو کو پسند کرنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ فرینڈز، امید ہے آپ نے پہلے کبھی ایسے امیزنگ اور ریئل واقعات نہیں دیکھے ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں سب سے پہلے انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، ویئرڈ ویڈیو آف مون۔ فرینڈ، چاند کی یہ فوٹیج اتنی عجیب ہے کہ پہلی بار دیکھنے والے اس کلپ کو جعلی قرار دیتے ہیں۔ 2018 میں ڈینیل لوپیز ملک مون فلم بنانا چاہتا تھا جو مئی کا پہلا پورا چاند ہوتا ہے۔ اس دن ڈینیل لوپیز نے کینری جزائر کے ایک پہاڑ پر اپنا سامان نصب کیا۔ لوپیز ویڈیو میں نظر آنے والے لوگوں سے 16 کلومیٹر دور تھا۔ اس نے چاند کو زوم کر کے فوکس کرنے کے لیے ایک طاقتور ٹیلی اسکوپک لینس کا استعمال کیا۔ کلپ میں ایسے لگتا ہے جیسے چاند زمین کی طرف بڑھ رہا ہے اور چند لمحوں میں پہاڑ پر کھڑے لوگوں سے ٹکرا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ صرف لینس کی وجہ سے اتنا قریب آتا ہے اور اپنے ریئل ٹائم میں پہاڑ کے پیچھے غروب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ٹرکی ڈیتھ ڈانس۔ 2017 میں بوسٹن کے ایک شخص نے خوفناک منظر کا سامنا کیا۔ سڑک کے درمیان میں ایک مری ہوئی بلی پڑی تھی۔ اس مردہ بلی کے ارد گرد ٹرکی مرغیوں کا ایک دائرہ تھا۔ ہر پرندہ اگلے پرندے کا پیچھا کرتے ہوئے دائرے میں چکر لگا رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے، یہ سب کی سب مادہ ٹرکی مرغیاں تھیں۔ جب اس ٹیپ کو ماہرین نے دیکھا تو پتا چلا جب کوئی شکاری ان کا پیچھا کرتا ہے تو ان کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو اس شکاری کے آگے پاگلوں کی طرح دوڑیں یا پھر اس کا سامنا کریں۔ اس معاملے میں ٹرکی مرغیوں نے سیکنڈ آپشن کا استعمال کیا اور بلی کو مارنے کے بعد اس کے گرد چکر لگا رہی۔ نمبر 3، بریتھنگ فارسٹ۔ فرینڈز، اس کلپ میں آپ ایک جنگل کو دیکھ رہے ہیں جس میں گھنے درخت اور گھاس اگی ہوئی، لیکن جنگل کے اندر زمین کی سطح اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ جنگل سانس لے رہا ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا زمین کے اندر کچھوے جیسا بڑا جانور موجود ہے جس کے رینگنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ جب یہ فوٹیج ماہرین کو دکھائی گئی تو پتا چلا جنگل کا سانس لینا قدرتی قوتوں کا نتیجہ تھا، جیسے ہوا اور پانی۔ جب جنگل میں بہت زیادہ بارش اور تیز ہوا چل رہی ہو تو درختوں کے ایک طرف جھکنے سے درختوں کی جڑیں جنگل کی زمین کو اوپر نیچے کرتی ہیں، جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جنگل سانس لے رہا ہے۔ نمبر 4، شارک ایٹ ویل۔ موزمبیق کے بیچ پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ ایک ویل اور اسے بچانے کی کوشش کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی یہ کوششیں ختم ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ویل مر چکی تھی۔ لوگ ویل کا گوشت لینے کے لیے جمع تھے، لیکن شارک نے انہیں دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ٹائیگر شارک جس کی لمبائی 4 میٹر تھی، اس نے ویل کو دبوچ لیا اور ویل کے ساتھ ہی تیرتے ہوئے ساحل پر آ گئی۔ اس شارک نے لوگوں کو بری طرح خوفزدہ کر دیا۔ چند منٹ بعد ایک بڑی لہر نے شارک کو واپس سمندر میں کھینچ لیا۔ نمبر 5، سلاٹر بوٹ وارننگ۔ فرینڈز، ایک طرف دنیا روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑھ رہی ہے، دوسری طرف ایلن مسک سمیت لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان روبوٹس کو لے کر دنیا کے فیوچر کے حوالے سے پریشان ہے۔ ان کا خیال ہے اگر ہم اسی طرح روبوٹس بناتے رہے تو ایک دن یہ ہماری دنیا پر قبضہ کر کے انسانوں کو ختم کر دیں گے۔ دی فیوچر آف لائف انسٹی ٹیوٹ انسانی زندگی کو نقصان دینے والی ایجادات سے بچانے کے لیے کام کرتی ہے۔ انہوں نے قاتل ڈرون یا سلاٹر بوٹس کے بارے میں ایک فلم ریلیز کی۔ 7 منٹ کے اس گرافک کلپ میں قاتل ڈرون کو دکھایا گیا کیونکہ انہیں امریکی قانون ساز اور سیاسی کارکنوں کو ختم کرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ ان سلاٹر بوٹس کو اپنے ٹارگٹ کو تلاش کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان بوٹس نے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ریئل ٹائم ڈیٹا مائننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا۔ جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا انہیں ڈرونز نے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ اس فوٹیج کو UNO کی سرٹین کنونشن ویپن کی میٹنگ میں دکھایا گیا کہ دنیا اب ایسے ہتھیار بنا سکتی ہے جو خود ہی انسانوں کو ختم کرتے ہیں۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔